بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 61 to 65 دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اور جب بھی وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جبکہ یقیناً وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ اور بے شک وہ نکلے بھی اسی کفر کے ساتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ چھپا رہے ہیں. آیت نمبر 62. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اکثریت ان کی دوڑ دھوپ کرتی ہے، یعنی زیادہ تر ان کی محنت جو ہوتی ہے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہوتی ہے، اور کھانے یعنی حرام کے طور پر کھانا جو ہے وہ کھانے میں ان کی محنت ہوتی ہے. کیا ہی برا ہے جو وہ سب عمل کر رہے ہیں. آیت نمبر 63. لولا ينهاهم الربيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ليس ما كانوا يصنعون. کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور دیندار ان کے گناہ بھری بکواس سے، گناہ بھرے ان کے باتوں سے اور ان کے حرام طور سے مال کھانے سے. انتہائی برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 64. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ المفسدین. اور کہتے ہیں یہودی کہ ہاتھ اللہ کے بندھے ہوئے ہیں، باندھ دیے گئے ہیں انہی کے ہاتھ، اور لعنت کی گئی ان پر ان کے اس کہنے کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں، وہ نچھاور کرتا ہے اپنی رحمت کو جس پر وہ چاہے،
اور ضرور بڑھا کر دے گا ان کی اکثریت کو۔ اور وہ جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں، یعنی اکثریت ان میں جو ہے وہ سرکشی اور کفر ہی ان کی طرف جو بڑھتی ہے، اور ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ جب بھی انہوں نے بھڑکایا جنگ کی آگ، بجھا دیا اللہ نے اسے، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 65۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر کہ ایسا ہوتا کہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے یا تقوی رکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ضرور ہم دور کر دیتے ان سے ان کی خطاؤں کو، ان کی برائیوں کو، اور ضرور ہم داخل کریں گے یا عطا کریں گے انہیں نعمت سے بھرپور جنت۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 61 سورۃ المائدہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور آگے بھی سب میسیجز کنٹینیو چل رہے ہیں یہ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاسٹ میں ان کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بتایا جا رہا ہے۔ دین اس کے بعد جو ہے وہ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ آتے تھے ایمان والوں کے پاس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ایمان لائے۔ اب یہ کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ جن کے اندر منافقت کی جو ہے وہ بیماری آ گئی تھی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتا رہے؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور در حقیقت وہ تو آئے تھے کفر کے ساتھ، اور در حقیقت وہ نکلے بھی اسی کے ساتھ تھے، یعنی جیسے وہ آئے تھے اسی طریقے سے وہ نکل گئے۔ حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی رہ کر یہ لوگ جو ہے ایسی حرکتیں کیا کرتے۔ منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو کفر کے ساتھ آتے تھے، یعنی خالص دل سے نہیں آتے تھے کہ ہاں چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو بھی ہمیں میسج دیں گے، جو بھی پیغام دیں گے، جو بھی ہمیں باتیں سمجھائیں گے اس کو ہم عمل میں لے کر آئیں گے، ایسی کوئی بھی ان کی نیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا اپنے اوپر کوئی بھی اثر یہ لوگ نہیں لیتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوا کرتی تھی؟ ان کے دل میں کفر چھپا ہوا کرتا تھا۔ دیکھیے میں بھی اپنے آپ کو جانچوں، آپ بھی جانچیں کہ جب کبھی میں اللہ کی محفل میں جاتی ہوں تو میرا انٹرنلی کیا حال رہتا ہے، کس دل سے میں جاتی ہوں وہاں پر۔ میں کچھ حاصل کرنے کی نیت سے جاتی ہوں یا یوں ہی بس ٹائم پاس کے لیے جاتی ہوں؟ اگرچہ آپ اللہ کی محفل میں جا کر بھی، آپ قرآن کی کلاس میں جا کر بھی کچھ نہیں اگر سیکھتی ہیں تو اپنے دل کو ٹٹولے کہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں منافقت بیٹھی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی کتاب کی نصیحتیں میرے دل پر اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ان چیزوں پہ ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ان کا اصل مقصد کیا ہوا کرتا تھا کہ یہ جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو مطلب ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں آتے تھے، بلکہ دھوکہ دینا، فریب دینا، یعنی ان کا جو ہے بس وہاں حاضر رہنا، کوئی بھی ان کو جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچاتا تھا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں وہ جو یہ سب چھپاتے ہیں، یعنی کیا چھپاتے تھے اپنے دلوں میں؟ یہ دھوکہ، فریب، یہ ساری چیزیں۔ یہاں پر ایک چیک لسٹ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب کبھی بھی ہم جائیں اللہ کی محفل میں، قرآن کلاس میں یا پھر تعلیمات میں کہیں پر بھی، تو کس دل سے، کس نیت سے میں جاتی ہوں، یہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہی کے بارے میں، یہ منافقوں کے بارے میں، وہ ترى كثيرا منهم، اور آپ دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ ان میں ایسے ہوتے ہیں وہ جو يسارعون في الإثم والعدوان،
اللہ اکبر، کہ ان کی ساری بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے، ان کی ساری جو ہے وہ ایفرٹ جو ہوتی ہے، وہ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ہوتی ہے. یہاں پر بھی میرے لیے چیک لسٹ ہے، آپ کے لیے بھی. میری زیادہ تر بھاگ دوڑ، میری ایفرٹس، میری محنت، میرا وقت، میرا ٹیلنٹ زیادہ تر کن کاموں میں لگاتی ہوں میں؟ یہ میری بھاگ دوڑ کن کاموں میں ہے؟ دنیا کے کاموں میں زیادہ ہوتی ہے یا اللہ کے کاموں میں زیادہ ہوتی ہے؟ ایک تو یہ چیز بتائی گئی ہے. دوسری چیز کیا بتائی گئی؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کہ اور یعنی کہ ان کا حرام مال کھانا اور ایک دم جم کے کھانا. اللہ تعالیٰ بول رہے لبئس ما كانوا يعملون، یقیناً بہت برا ہے جو وہ سب عمل کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ انسان اپنی کمائی پر بھی جو ہے وہ توجہ دے، اپنے جو ہے وہ کہاں خرچ کرتا ہے اس مال کو، وہ کس پر اپنے مال کو لگا رہا ہے، اپنی صحت کو لگا رہا ہے، اپنے وقت کو لگا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمیں مد نظر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ ان کی ساری بھاگ دوڑ، ان کے ایفرٹس، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 70 to 80% لوگ جو ہمارے اطراف میں ہیں، ان کی ساری ایفرٹس، ان کی ساری بھاگ دوڑ تقریباً سب دنیا کے کاموں کے لیے ہے. 100 میں سے ایک بندہ کوئی آپ کو دکھتا ہوگا جو دونوں چیزوں کو لے کر چلتا ہوگا، یا وہ اللہ کے راستے کو بھی اہمیت دیتا ہوگا، دین کے کام کو بھی اہمیت دیتا ہوگا، اور وہ دنیا کے کام کو بھی اہمیت دیتا ہوگا. لیکن چیک کرے ہر انسان اپنے آپ کو کہ اگر ایسا ہم کرتے ہیں کہ میرا زیادہ تر وقت دنیا کے کاموں میں اگر لگتا ہے، دیٹ مینس ابھی بھی میرے اندر منافقت ہے. اور کوئی بھی انسان اس چیز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بری نہیں سمجھ سکتا ہے کہ نہیں بابا میں تو ایسے نہیں، میرے اندر تو منافقت نہیں. نعوذ باللہ، یعنی کہ انسان اس طریقے سے بول نہیں سکتا. پھر دیکھیں کہ صحابہ تک جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دی ہے، وہ تک اپنے آپ کو منافقت سے پاک نہیں سمجھتے تھے. بس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے جو ہے وہ پاک کر دے انشاءاللہ. اوکے، مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ برا، جو وہ کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ بہت ہی برے عمل ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹس دی ریزن کہ لوگ جو ہے وہ گناہوں کے کاموں میں اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں اپنے ایفرٹس کو لگا رہے ہیں اور حرام مال جم کے کھا رہے ہیں. کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 میں بتایا ہے. اور دیکھیے کہ اتنی جو اس آیت میں جو ایک تنقید کی جا رہی ہے، ایک ٹون جو کیا جا رہا ہے عالموں کو، اس سے بڑی آیت آپ کو پوری کتاب میں کہیں نہیں ملے گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تنقید کر رہے ہیں علماء کو جن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ دین کی ذمہ داری دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے ایفرٹس، لوگوں کی بھاگ دوڑ، یہ سب دنیا کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، حرام مال کا کوئی احتیاط نہیں کرتے ہیں. وجہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم والاکلہم السحت. یہ پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں منع نہیں کرتے ہیں اللہ والے اور علماء ان کے کہنے کے، یعنی ان کا جو بھی قول ہوتا ہے گناہ کے بارے میں. اور یعنی کہ یہ جو علماء ہے اور یہ جو اپنے آپ کو اللہ والے بولتے ہیں، آج اللہ والے جو بن کر گھوم رہے ہیں، تو جب پبلک ان کی بات مانتی ہے تو یہ لوگوں کو کیوں نہیں روکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشچن مارک عالموں پر اور اللہ والوں پر ایک کوشچن مارک ہے کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ حرام مال کھا رہے ہیں، تم ان کو کیوں نہیں روکتے ہو؟ تمہیں اللہ کی کتاب کی نالج ہو گئی ہے تو تم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو؟ یعنی بہت بڑا ٹون ہے، ایک تنقید ہے عالموں پر. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب گناہ کی باتیں کرتے ہیں یا حرام مال پبلک کھاتی ہے تو عالم کیوں نہیں روکتے ہیں انہیں؟ کیوں نہیں؟ اور دیکھو کہ زیادہ تر عوام جو ہے، یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یعنی کہ علماء کے سامنے بدکاری کے کام کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، لیکن انہیں منع نہیں کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسے حالات میں علماء کی جو خاموشی ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. دیکھیے آپ بولیں گے کہ اب باجی کیا کریں، الحمدللہ ہمیں بھی نالج ہو رہی ہے اللہ کی کتاب کی، ہم کہاں چاہے برائی کو روکنے کے لیے ایسا کرے ویسا کرے، کوئی ہماری سنتا نہیں ہے. یعنی میں سمجھ سکتی ہوں کہ کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں آپس میں، یا کوئی آپ کو بھی بولتا ہوگا. تو یہ دیکھیے کہ برائی کو خیر جتنا حد تک انسان کوشش کرے، اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر پھر بھی وہ کمزور پڑ رہا ہے تو کم سے کم جو برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے دل میں برا جانے. ٹھیک ہے، یعنی ہم ان میں شمار ہونے کے بجائے ہم ان میں انوالو نہیں ہونا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو اپنے دل میں کم سے کم اس کو برا تو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے اس آیت سے یہ بہت بڑی بات ایک واضح ہوتی ہے کہ جیسے عمل معروف اور نہیں عن المنکر کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے. یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلائیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں. اس کی اہمیت اس آیت میں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور اسی چیز کو دیکھیے کہ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے ان لوگوں کی بہت سخت سزا جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور حدیث سے بھی اس کی بہت سارے ایسے ہم کے بہت ساری وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے بھی کہ برائیوں سے روکنا اور اچھائی کی طرف بلانا یہ ہر مسلمان کا کام ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں یہ بھائی جماعت والوں کا کام ہے، یہ دینداروں کا کام ہے، یہ علماؤں کا کام ہے. نہیں، ہر مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے، ہر انسان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دوسرے شخص کو اگر برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، دوسرے شخص کو اگر حرام کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو روکنے کی ہر درجے وہ کوشش کرے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عمل کی توفیق مانگتے. ٹھیک ہے، مزید اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کو برائیوں سے نہ روکنا، حرام مال لوگ کھا رہے ہیں اس سے نہ روکنا، یہ بہت برا کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیے یہ تو علماء کی بات تھی. اب ہوا کیا کہ انہوں نے مطلب ایک دوسرے کو تو چھوڑا ہی نہیں، برائیوں سے روکا نہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیکی کی طرف بلائے نہیں، لیکن نعوذ باللہ یہ ایک آیت نمبر 64 جو آ رہی ہے، نعوذ باللہ کہ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھی ان لوگوں نے ٹون کری. دیکھیے سورہ آل عمران میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک آیت نمبر 181 میں کہ جہاں پر آیت آئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، تو دیکھیے کہ قرض حسنہ دے گا اس کی تعبیر میں، یعنی کہ اس کے پیچھے کا جو تھیم یہ یہودیوں نے نکالا، نعوذ باللہ وہ کیا کہنے لگے، اللہ کیا فقیر ہے کیا، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اللہ، نعوذ باللہ. اتنی سخت بات ہے. دیکھیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ ایسی کوئی کلمات ہماری زبان پر نہ آئے. کیا کہنے لگے وہ لوگ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہنے لگے یہودی کہ اللہ کے جو ہے وہ دونوں ہاتھ کیسے ہیں، بندھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ان کی بات کا جواب دیا، غلت ایدیہم للعنوا بما کانوا، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں اور لعنت کی، اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کہنے کی وجہ سے. تو کیا پتہ چلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی سوچ سمجھ کر ہمیں بات کرنا چاہیے. کوئی بھی ایسے کلمات ہمیں نہیں نکالنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. ابھی حال ہی میں کسی سے بات ہوئی تھی میری، تو ایک مسئلہ ہوا کسی کے ساتھ کچھ ایسا، تو کسی نے کہا اللہ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا. یہ جملہ جب میں نے سنا تو میں نے کہا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے. انسان کی اپنی سوچ ہے، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اگر کچھ ایسے ناگوار چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے اس کے ساتھ برا کیا. کبھی بھی ایسے جملے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں نہ کہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیے کہ بہت اچھا گمان رکھا کرو. انسان کی سوچ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، آپ جیسا سوچو گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا. میں نے کہا آپ کو کیا پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کیا بہتری لکھی ہے نا. تو خیر ان کو اپنی جو بات پہ کافی افسوس ہوا. انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں، آئندہ کبھی بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تو کم سے کم ایسی بات مت کہیے گا.
اللہ सुबहान ताला ने उनकी बातों का जवाब दिया यहूदियों के कि हाथ तो उनके बंधे हुए हैं और उनके कहने की वजह से उन सब पर जो है वो लानत की गई। अब अल्लाह सुबहान ताला अपने बारे में क्या बता रहे, बलियदाहु मबसूतान के अज़ा के दोनों हाथ खुले हुए हैं। ये को कई फयशाओ, वो खर्च करता है जैसे वो चाहता है। देखिए अब देखिए कर्ज हसना का जब बात हुई थी तो आप देखिए कि जब आप किसी से कर्ज लेती हैं, आपसे कोई अगर कर्ज लेता है तो क्या उसका कर्ज आप रख लेती है, आपका कर्ज वो रख लेता है? अगर आपने किसी से लिया है तो लौटाना तो है ना। तो ये तो अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने बंदों पर एहसान किया है कि मेरे रास्ते में बेहतरीन से बेहतरीन अमल करके दिखाओ, मेरे रास्ते में बेहतरीन से बेहतरीन चीजें खर्च करके दिखाओ और वो कर्ज के तौर पर मैं अपने पास रखूंगा। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने बंदों को दी है। अगर ये बात बंदे को समझ आ जाए तो यकीन करिए कि वो अपने पास कोई चीज न रखे, सारी चीजें अल्लाह के रास्ते में वो देने को तैयार हो जाए। तो कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हान ताला के रास्ते में जो हो सके वो दे दे। आप देखिए यहाँ पर मुराद सिर्फ माल दौलत नहीं है, पैसे ही नहीं है, कोई अच्छी बात अगर आपके पास है और आप अगर ये सोचती हैं कि उस अमल से, उस बात से किसी का फायदा हो सकता है या कोई जो है वो बिगड़ा हुआ इंसान संवर सकता है या किसी के अमल में सुधार आ सकता है, तो आप वो अच्छी नसीहत भी किसी को दे सकती हैं, वो भी कर्ज हसना होगा। क्यों? क्योंकि अगला बंदा उस पर अमल करेगा तो वो आपके लिए जो है वो सदका जारिया होगा और ये अल्लाह सुब्हान ताला के पास जमा होते रहता है सब। अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा खर्च करता हूँ। देखिए यानी अल्लाह सुब्हान ताला की बात उसी को पता है, किसको देना है, क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मज़ीद क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि ओके और जरूर बढ़ेगी बहुत सी उनमें से, यानी अल्लाह सुब्हान ताला और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी तरफ जो कुछ भी नाजिल किया जा रहा है, अब बताइए क्या नाजिल किया जा रहा है? अल्लाह सुब्हान ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल कर रहे हैं? बताएगा आप में से कोई? क्या नाजिल कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? बोलिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वही नाजिल हो रही है, कुरान नाजिल हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस वक्त तो आप भी तो अल्लाह के कलाम को पढ़ रही हैं, आप उस वही को पढ़ रही हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही थी। तो अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे और यकीन करिए कि इस बात में इतनी श्योरिटी है, इतनी परफेक्ट बात है ये। अच्छा बता रहे हैं कि आपकी तरफ जो कुछ भी हम नाजिल कर रहे हैं तो जरूर बस जरूर बढ़ेगी सरकशी और कुफ्र। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि यानी कि ये जो अल्लाह का कलाम आपको मिल रहा है, इसको जब आप दूसरों के सामने पेश करोगे, ऐसे लोगों के सामने जो लोग अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं और वो कुफ्र में रहते हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब ऐसे लोगों के सामने आप अल्लाह के कलाम को पेश करोगे तो डेफिनेटली उनका कुफ्र और सरकशी वो जो है वो बढ़ा देता है। देखिए जांचिए अपने आप को, जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ती हैं तो आपका ईमान बढ़ता है या फिर और आप सरकशी की तरफ जाती हैं? अतः बोल रहे हैं कि उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं कि ये उनकी सरकशी और कुफ्र जो है वो बढ़ते रहता है। अच्छा ठीक है, चलिए अल्लाह ताला मजीद बता रहे हैं और हमने उनमें आपस में ही कयामत के दिन तक अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया। देखिए बज़ाहिर आपको क्या लगेगा कि यहूदी और नसारा जो है वो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में थे, कुरान को नहीं मानते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, वो आपस में शायद दोस्त होंगे। अल्लाह ताला बोलते नहीं, ये गलत फहमी है तुम्हारी। देखो मुनाफिक की और ईमान वाले की दोस्ती नहीं हो सकती कभी, कुफ्र और शिर्क की जो है वो कुफ्र और ईमान की दोस्ती नहीं हो सकती, शिर्क और तौहीद की दोस्ती नहीं हो सकती।
کبھی بھی نہیں. ایک توحید پرست ایک توحید کا دوست ہو سکتا ہے, مشرک کا دوست ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو ماننے والا, اس پر عمل کرنے والا, توحید پرست, ایمان والا بندہ, یہ کبھی بھی ان کا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ ان کے سامنے توحید کی باتیں کرو گے, ان کے سامنے جو ہے ایک اللہ کی بات کرو گے, تو ان کا جو ہے وہ سرکشی, ان کا کفر جو ہے وہ بڑھتے رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ہی بیچ میں آپس میں عداوت, دشمنی اور جو ہے وہ نفرت ڈال دی. اس وجہ سے دیکھیں کہ جب کبھی وہ لوگ جو ہے وہ لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بجھا دیتے ہیں. یہ کون سی لڑائی ہے؟ یہ کون سی لڑائی کی آگ ہے؟ یعنی کہ فار ایگزامپل کہ جیسے سمجھو کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا پلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور یہ لوگ اگر کوئی سازش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ لڑائی کے جو بھی سہولتیں ہوتی تھی یا ان کے لڑائی کے جو بھی ٹولز ہوتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب کو نیست و نابود کر دیتے تھے اور سب کو جو ہے وہ باطل کر دیتے تھے. ان کی سازشیں الٹا ان کے اوپر پڑ جاتی تھی اور وہ چاہ کر بھی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو کسی بھی طریقے سے وہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا پاتے تھے. الحمدللہ دیکھیے, آپ چاہتی ہیں کہ ہر وقت ہر لمحہ آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی رہے, تو آپ کیا کریں؟ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں. آپ اللہ پہ توکل رکھیں. آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے معاملے کو, اپنے سارے کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اپنے اوپر نہ لیں میں یہ کر سکتی ہوں, میں وہ کر سکتی ہوں, نہیں. اور کبھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئے کہ نہیں میری مخالفت میں کوئی کھڑا ہے یا پھر میرے بارے میں کوئی سازش کر رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, میں نے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے, تو میرا حامی, تو میرا مددگار ہے, حسبی اللہ. کیونکہ صحابہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل رکھ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں کہ بغیر ہتھیار کے, بغیر اوزار کے چلے جاتے تھے. کہیں ایسا اگر حکم نہیں ہوا کرتا تھا کہ ایسے ہی جانا ہے, کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے, کچھ نہیں, تو صرف اور صرف ان کے ساتھ جو ہتھیار ہوا کرتا تھا دیٹ از ایمان, اور پھر ان کا توکل اور اللہ پہ جو ہے وہ بھروسہ, یہ 3-4 ہتھیار جو ہوا کرتے تھے, اور صبر. ان ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اب ہوا کیا, آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی یہ ایسی کچھ کوشش کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس آگ کو بجھا دیتے تھے اور یہ زمین میں سرکشی اور فساد مچاتے تھے. یعنی اس ملک میں, اس شہر میں فساد مچایا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فسادیوں سے محبت نہیں کرتا ہے. دیکھیے ذرا, یعنی ان کی اور ایک عادت بتائی جا رہی ہے, ایک تو مخالفت میں کھڑے رہنا, سازشیں کرنا. دین ادر تھنگ از کہ یہ کیا کرتے تھے, زمین میں فساد مچاتے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ ماحول کو ناساز کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے نہیں, میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, میں ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہوں. اب دیکھیے ایک بات, ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حسرت ظاہر کر رہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. حضرت بول رہے ہیں کہ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے, پرہیزگاری اختیار کرتے, یعنی اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان اگر وہ چاہتا ہے کہ ایسے فساد سے بچے, ایسے کفر سے بچے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے, اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا کرے پھر وہ, کہ ایمان لے آئے, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. یس, دیکھیے جب انسان کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ آتا ہے, پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے. کوئی کہے کیا فائدہ یہ کر کے, فائدہ دیکھ لیجئے, ضرور بضرور ہم دور کر دیں گے اس سے اس کی خطاؤں کو, اور ضرور بضرور ہم داخل کر دیں گے اس کو نعمت والی باغات میں, نعمت والی جنت میں. کیا چاہیے, دیکھیے ایک ایمان والا بندہ, اس کی پوری جو وہ زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے اور اس کو جنت حاصل ہو جائے. یعنی وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں,
اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ مجھے ایسا ایمان چاہیے. اور دیکھیے کہ ان میں سب سے اہم محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے نا. جیسے کہ ان پر جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھنا، اس کا حکم دیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا. اور یہاں پہ وتقوا کو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ برائیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا. اور اس میں بھی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی. کیونکہ دیکھیے کہ جو انسان اس میں گر کر رہ جاتا ہے، جو انسان سے مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو اس کا یہ دیکھیے کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اور آخر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بالکل بھی جو ہے وہ یہ تو ایمانداری کچھ ہوئی نہیں کہ امت محمدیہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناؤز باللہ کبھی بھی شرک جیسا کچھ کام نہیں کیا. لیکن امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نقش و قدم پہ چلنا چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ کیا ہو، ہم جو ہے وہ شرک سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں، ایمان اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اور اس کا الٹیمیٹ ہمیں کیا ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور جنت عطا کریں گے. دیکھیں انسان الٹیمیٹ پہ نظر رکھتا ہے، اچھا مجھے جنت چاہیے. جنت کس طریقے سے ملے گی؟ آپ وہ کام کریں تو آٹومیٹکلی وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی. حال کیا ہے آج امت کا؟ الٹیمیٹ پہ نظر رکھتا ہے، جنت چاہیے لیکن اس کی ریکوائرمنٹس کو پوری نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ جنت کس طریقے سے حاصل کرے گا اس کو کرنا نہیں چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اس کی شرائط تو دیکھ لیجیے. آپ اس کی شرائط کو پورا کرتے رہے، وہ الٹیمیٹ انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رسالہ مجھے روک دی ریکارڈنگ آپ. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.